بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرمائی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ کچھ کام کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شکت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دے کہ یہ فرق نہ کیا کرے بلکہ آپ جہاں بھی ہو وہیں تحفے بھجوایا کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام ازواج مطہرات بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ اب ذرا سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادت مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنے مجلس میں پیار سے اپنے پاس بیٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت والا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں
جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ تڑپ اٹھی اور فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ کے معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ آپ نے بہت تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میرے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہے، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب ال نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہے جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی، حضور پاک کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، اور یہ بھی اعزاز ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح کے تہمت لگائی گئی۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہے، اور مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میرے گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے، یہ بھی عاجز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔